یہ آپ کے لیے مینجمنٹ کی طرف سے اور یہ ہمارے سی او صاحب کی طرف سے اسپیشل سی او صاحب آپ انہیں کہیں کہ کچھ کھائیں، آپ کہیں گی تو یہ مانیں گے، ہماری بات تو نہیں مان رہے. کیوں کھانا نہیں کھا رہے؟ آپ کو دیکھ کے کھا لیتا ہوں. السلام علیکم دوستو. انتہائی افسوسناک خبر آج صبح سننے کو آئی کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیونگ لیجنڈ ایکٹر مسعود اختر صاحب انتقال کر گئے. مسعود اختر صاحب سے میری پرسنلی ملاقات ہو چکی ہے اور بہت خوشی ہوئی ان کے ساتھ ملاقات کر کے. جب میں ان کے ساتھ ملا انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اتنے بیمار ہیں. مسعود اختر صاحب نے بڑے پیار سے محبت سے بات چیت کی اور وہاں پہ جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹرز ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے ان کو چھوڑ دیں، صرف ان کے فیملی ممبرز پاس رہیں. پر مسعود صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ سب بھی میری فیملی ہیں. اتنا پیار انہوں نے دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں. ان کا جو آغاز تھا وہ 1960 سے ہوا تھا. نعیم طاہر صاحب نے ان کو سٹیج پر متعارف کروایا تھا. ایک فلم بنی تھی جس کا نام سنگ دل تھا. اس فلم میں ندیم صاحب ہیرو تھے اور یہ ان کے سامنے ایز ویلن نظر آئے تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے 2 آنسو فلم میں کام کیا. اس کے علاوہ ایک فلم تھی دولت غیرت، اس میں حبیب صاحب پہلے ہیرو تھے اور سیکنڈ ہیرو کے طور پر مسعود صاحب نظر آئے تھے. 1964 میں جب ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر بھی بہت سارا کام کیا، پر ان کا جو کامیاب ترین ڈرامہ تھا وہ 1986 کا سورج کے ساتھ ساتھ تھا. مستنصر حسین صاحب کا یہ ڈرامہ تھا. انہوں نے اسٹیج کے جو ڈرامے تھے وہ لکھے بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے اور ڈائریکٹر بھی تھے. ایک بہت عظیم شخصیت تھی مسعود اختر صاحب کی. 2 بار ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا ان کی زندگی میں ہی. انہوں نے کمرشلز میں بھی کام کیا اور آخری جو ان کا ورک تھا وہ علی ظفر صاحب کا ایک سانگ تھا 2-3 مہینے پہلے جو آیا تھا. اس سانگ میں بھی یہ نظر آئے تھے. 70s تک یہ سیکنڈ ہیرو اور ویلن کے طور پر نظر آتے رہے اور جب پھر 80s کا دور شروع ہوا تو یہ کیریکٹر ایکٹر کے طور پہ سامنے آئے. مسٹر افلاطون، راجو بن گیا جینٹل مین، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فلمز ہیں جو انہوں نے ایز کیریکٹر ایکٹر کی. ان کو لنگس کا کینسر تھا. آپ سب لوگ جانتے ہیں جو فلمی لورز ہیں کہ علاؤالدین صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ آرٹسٹ تھے. اسی طریقے سے جمیل فخری صاحب بھی، ان کے جب نوجوان بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ اپنے بچوں کا غم لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. ٹھیک یہی حساب مسعود اختر صاحب کا بھی تھا. 5 مہینے پہلے ان کے جو بیٹے تھے وہ انتقال کر گئے تھے. ان کی بھی اپڈیٹ میں نے اپنے چینل سے دی تھی. ان کے بیٹے ستمبر 2021 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اس کے بعد یہ کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکے اور نہ ہی دوبارہ یہ ویسے ہو سکے جس طریقے سے نارمل لائف میں تھے. بعد میں پھر معلوم ہوا کہ ان کو لنگس کا کینسر ہے. پہلے ان کو گنگا رام لاہور کے ہسپتال میں داخل کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو اتفاق ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا جہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. جو سٹاف تھا وہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا اور ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ پیار کرتے تھے. تقریباً 1.5 مہینے تک یہ ہاسپٹلائز رہے اور ڈاکٹرز نے ان کی بہت کیئر کی، بہت خیال رکھا
اور ان کو بڑی خوشی تھی کہ ایک نامور فنکار ہمارے ہاسپٹل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ پر آج 5 مارچ 2022 کو مسعود اختر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر ابرار صاحب، انہی کی وجہ سے ممکن ہوا کہ میں مسعود اختر صاحب سے ملاقات کر سکا۔ میرے لیے بہت آنر کی بات تھی مسعود صاحب سے ملنا۔ مسعود صاحب کی نماز جنازہ عثمان پارک لاہور میں ادا کی گئی۔ ان کو گلشن راوی ای بلاک کے قبرستان میں آسود خاک کیا گیا۔ ان کو ان کے والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دیں اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کریں، آمین ثم آمین۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں، آمین ثم آمین۔